ہاں فرمایا اس شخص کو بھی میں نے دیکھا کہ میں آخری عمر میں اس کے گھر گیا ہوں تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، اور سامنے بیوی کی قبر اور ساتھ ہی ایک اپنے لخت جگر نوجوان جوان بیٹے کی قبر کو دیکھ، دونوں قبریں گھر کے اندر بنی ہوئی ہے، پر اس شخص کی زندگی کہ وہ اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا عہدہ تھا اس کے پاس، لیکن اس عہدے کو اس نے غلط استعمال کیا اور دولت جمع کی، اور فرمایا جس گھر میں وہ قبریں تھی اور جس گھر کو وہ بنایا ہوا تھا، اس گھر میں بیٹھ کے جس گھر میں وہ رو رہا تھا، اس گھر کی اینٹ نہ حلال کی تھی نہ اس کا سمٹ حلال کا تھا، اس میں ایک چیز بھی حلال کی نظر نہیں تھی، بس ایک کال جاتی تھی اتنے اینٹیں بھیجو ورنہ بٹا بند کر دوں گا، مجبور ہو کے اینٹیں آ جاتی تھی، اتنے سمٹ کی بوریاں بھیج دو ورنہ یوں کر دوں گا، سمٹ آ جاتا تھا، اتنا جو ہے یہ بھیج دو یہ بھیج دو، بس ایک کال جاتی تھی، صاحب صاحب کا فون آ گیا جی بھیج دو، نہیں بھیجیں گے تو ہمارا نظام بند ہو جائے گا، صاحب نے ایک ایک فون پہ اینٹیں بھی منگوا لی، سیمنٹ بھی منگوا لی ہیں، سریا بھی منگوا لیا اور اعلیٰ قسم کا گھر بنا دیا۔ گھر بنانے کے بعد بیوی کو ایسی بیماری لگی کہ بیوی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جب بیوی مری تو بیٹے نے کہا میں اپنی ماں کی لاش کو باہر جانے نہیں دوں گا، اتنا بہترین گھر بنایا ہوا ہے، آج میری والدہ کی قبر گھر کے اندر ہی بنے گی۔ بیوی کی قبر گھر کے اندر بن گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اسی جوان بیٹے نے خودکشی کر لی اور اس کی قبر بھی اس کے ساتھ بن گئی۔ اب وہ شخص اکیلا رہ گیا جو ایک فون پہ گھر بنا رہا تھا، جو ایک ایک فون پہ ایک ایک کال پہ سارے شہر کو اپنے تابع کر لیتا تھا۔ آج وہ بیٹھ کے بلک کے رو رہے اور ایک بات کہہ رہے۔ میرے مرشد فرمانے لگے کہ میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ تجھے میں مہینے کا کچھ عوض دوں گا تو اس کی خدمت کیا کر۔ معذور ہے بیچارہ، بوڑھا ہو گیا، لیکن وہ بلک کے رو رہا تھا، کاش میں ایسی دولت نہ جمع کرتا، کاش ایسی دولت میں نہ جمع کرتا کہ آج میری نسلیں برباد ہو گئی۔ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔